السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانب ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہر کے پر اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاریوں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ بہرکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ ایک خبر جو نکل کے آئی ہے ابھی وہ بتا دوں میں، کیونکہ ہمارے دیش سے ہی جڑی ہوئی ہے دیش کے باہر کی۔ جس طریقے سے یہ لوگ جو ایک مسجد کو شہید کیا، اور جو یو پی میں اور بہار کے کچھ علاقوں میں جو ہمارے دینی مدارس کے لیے جو ٹارگٹ کیا یہ لوگ، ان کے اوپر کیسیں بک کروا دیے گئے ہیں۔ وہ تو ہو گیا ہے، ایکشن لینا نہیں لینا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن او آئی سی نے آگے بڑھ کر کیا ہے۔ جب تک یہ دیش کے اندر یہ زیادتی ہوتے رہے گی مسلمانوں کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ اور کون سی بھی عبادت گاہوں کے ساتھ، ان کے خلاف ہم فوراً تم ایکشن نہیں لیے اگرچہ، تو یہ ہمارے ہاتھ میں بھی یہ رائٹس ہے، یہ پاورس ہے، ہم لیں گے، جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے یہ۔ کیونکہ اب ان کے پاس بھی یہ جو یو این سی سی اقوام متحدہ نے ایک چیز کو یہ کام کر دیا ہے، او آئی سی کو یہ ذمہ داری ساری دے رکھا ہے کہ او آئی سی جب چاہے جس کے اوپر چاہے ایکشن لے سکتا۔ تو یہ ایک چیز بڑی نکل کے یہ لوگ بدماشی اس لیے کر رہے ہیں، وہ اس کے چیز کا بھی میں خلاصہ کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ بابری مسجد دوبارہ واپس ہو جائے گی اور دوبارہ بنے گی بابری مسجد، وہ زمین واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے یہ گندگی مچائے ہوئے ہے، لیکن اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ یہ لوگ چاروں خانے ہمیشہ چت ہوئے، ہمیشہ ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، لیکن ان کو یہ ذلالت سے کوئی فرق پڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی ذلیل، یہ ہے ہی کمظرف۔ یہ گندگی مچانا اس ان کا جو ہے سو ایک وہ ہے۔ بہرحال او آئی سی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خاص کر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور ٹیلی فون کر کے بتا دیا ہے، ان پاکھنڈیوں کے اوپر اگرچہ تم لوگ ایکشن نہیں لے سکتے تو یہ موقع ہم کو دے دو، یعنی انہوں موقع دیو یا مت دیو، انہوں نہیں لیا اگرچہ تو وہ لوگ لے سکتے، یعنی ان کے بولنے کا انداز اس طریقے کا ہے، تم نہیں کر سکتے اگرچہ تو ہم لوگ کر لے سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز، پھر ایل کے اڈوانی کا اما بھارتی کا ذکر کیا گیا، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ بتاؤ نوٹس جاری ہو گیا، کارن بتاؤ نوٹس جاری ہو گیا، اب اس کی وجہ بتانا ہے ان کو، آخر ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ آپ لوگوں کو ایک چیز اچھی طرح پتہ ہوگی، کون بھول سکتا ہے اس گستاخ کو، نبور شرما کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ بھلا اس کے اوپر کیسز تو بہت ہوئے، کیسز اس کے اوپر بہت چلے، لیکن اس کو اس کے کفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، اس کے انجام تک اس کو نہیں پہنچایا گیا۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا ان کے سامنے، چاہے جی سی سی ہو چاہے او آئی سی ہو۔ اب اس بات کے اوپر، کیونکہ پرنسس ہند جو ہے دبئی کی، اس نے پرسوں رات میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور سوال کیا تھا سارے جی سی سی اور او آئی سی کو، آپ لوگوں نے کہاں تک نپور شرما کے تعلق سے، جبکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، ایک چیز یاد دلا دوں میں آپ لوگوں کو، سارے جی سی سی نہیں بلکہ ساری مڈل ایسٹ میں ہمارے دیش کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا گیا، پابندی عائد کی گئی، جبکہ ابھی بھی کچھ چیزوں پہ پابندی عائد ہے وہ ہٹائی نہیں گئی ہے، اور جی سی سی تو ایسے ایکشن میں آ چکا ہے، کئیوں لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک بھی بھیج رہا ہے، جاؤ ادھر گو کے اندر ڈائمنڈ ڈھونڈو، تم بول گئے، سمجھے آپ لوگ۔ بہرکیف انہوں خود ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں، انہوں جب یہ گند پھیلائے ہیں، گندگی مچائے ہیں،
ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اور آگے بھی کیا جائے گا، کیونکہ ان کی یہی اوقات ہے، ان کو یہی کرنا ہے، یہی سہنا ہے، یہی دیکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال OIC نے ان کو جس طریقے سے جو وارن کیا، جلد سے جلد ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے کہا، اور وہ مسجد کو اسی کی جگہ پر اگرچہ نہیں بنائے، نہیں تعمیر بھی، تو یہ لوگ انٹرنیشنل سطح پر اس کے اوپر کارروائی کریں گے اور ان لوگوں کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ اب بات نکل کر یہ آتی ہے، جس طریقے سے GCC اور OIC نے یہ سوال کیا ہے، یہ پاکھنڈیے جب یعنی مسجد کو شہید کر رہے تھے وہاں پہ CC کیمرے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کوئی ایکشن میں نہیں آئے۔ یہ بھائی ملی بھگت ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ہم روکے ویسا کرتے، تم کرے ویسا کرو، ہم منع کرے ویسا کرتے، تم توڑے ویسا کرو، یا بس یہی ہے ان کا، یہی گند مچانا، گندگی پھیلانا، گندگی برپا کرنا ان کا یہ مقصد ہے۔ انہوں یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کا آگے چل کے ان کا کیا ہونے والا ہے، آگے چل کے ان کا کیا ہونے والا ہے، ان کے اوپر کس کس طریقے سے کارروائی کی جائے گی۔ ابھی اچھی طرح پتہ ہے آپ لوگوں کو، ان کے تمام پروڈکٹ کو بعض جگہوں پہ بنڈ کیا گیا، چاہے قطر ہو چاہے کویت ہو، اور کس طریقے سے جو پکڑ کر جو بھیجا جا رہا ہے لوگوں کو، بیل بکریوں کے ویسا رکھا گیا ہے لوگوں کو۔ یہ لوگوں کو اسکولوں میں جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو جیل میں بھی کتنے آدمی کی جگہ ہوتی ہے، چھپروں میں کتنے آدمی کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے مد نظر اسکولوں کے اندر، جو اسکولوں کو ایک ٹائم سے بند کر دیا گیا تھا جہاں پہ پرانی عمارتیں تھے، وہاں پر یہ لوگوں کو رکھا گیا، پھر بھی ان کے پاس شرم نام کی چیز نہیں ہے، شرم نام کی ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس شرم رہتی کہاں سے، یہ ہوتے ہی بے شرم ہے۔ تو بہرحال GCC اور OIC نے بڑے خطرناک انداز میں یہ لوگوں کو دھمکی بھی دے ڈالی، اور یہ یہاں تک کہہ دیا اگرچہ تم لوگ جو جملہ بازی میں ساری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں، یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے، اور ہم تمہارے کو یہ نہیں تمہارا مشورہ یا تمہارا کوئی چیز مانگ رہے ہیں، ہم تم کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ جو یہ کام کرے ہیں ان کو گرفتار کرو، اور دوسری چیز جہاں پہ مسجد شہید کرے ہیں اس کی تعمیر کرو، تعمیر کا کام اسٹارٹ کرو، نہیں تو کارروائی کی جائے گی۔ یہ وہاں کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کو یہ بتا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ ہو سکتا سپریم کورٹ تک بھی یہ بات چلے جائے گی، انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے ان کی ہدایت پہ ان کو بھی کام کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ بھی یہ ایکشن لے گی۔ جبکہ اب سپریم کورٹ تو جو ہے سا بالکل اپنے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، چاہے بابری مسجد کا ایشو ہو، چاہے CAA NPR کا ہو، یہ بالکل اپنے حق میں فیصلہ دیے، چاہے متھیرا کا عیدگاہ ہو، یہ بالکل ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ لیکن ہم انصاف جبھی کہیں گے جب ادھر حی علی الصلاۃ کی گونج سنائی دے گی ان کانوں کو، ان کانوں میں جب تک یہ گونج سنائی نہیں دے گی، جب تک ہم پورا انصاف کی وہ نہیں لگائیں گے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت جو حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس کے انہوں خود ذمہ دار ہیں، انہوں خود ذمہ دار ہیں۔ یہ گند برپا کریں گے تو ان کو گندگی میں جواب ملے گا۔ ابھی کیونکہ دیکھ کر اور سن کر خاموش بیٹھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے، سخت سے سخت ان کے اوپر کارروائی لازمی ہو گئی، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ بابری مسجد کا تو خرچ کام چل رہا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، انشاءاللہ اس کی بھی اپڈیٹ تھوڑی دیر میں آ جائے گی میرے کو، 1 گھنٹے کے اندر کیا ہے نیوز، جس طریقے سے جو تیزی پکڑ چکی ہے کام کی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ وہ آ جانے دو میرے پاس، اس کا بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو، جو وہاں کی اپڈیٹ لے کر، فریش اپڈیٹ، تازی اپڈیٹ جو بھی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بہرکیف اس چیز میں آپ لوگ فکر مت کرو، مایوس مت ہو، مایوسی ہمارے پہ نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے، کرنے نہیں ہے، ہم اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو پوچھنا ہے، اللہ سے
گر گڑا کے ہمارے گناہوں کی توبہ کرنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے. باقی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے ہمارے اوپر. جب ان سے مانگیں گے تو ہم خالی ہاتھ نہیں ہوگا ہمارا انشاءاللہ. اور بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور دعا کیجیے. OIC GCC جو کام کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے، ان کو اللہ کامیابی دے. جس طریقے سے وہ فکر مند ہو چکے ہیں، ہمارے جو فوراً ایکشن لے رہے ہیں، فوراً کارروائی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل دید، قابل فخر، قابل لشکر بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہرحال اللہ ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے اور ان ناپکاروں سے، ان گندی نسل کے جانوروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان شر پسندوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.